السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی۔ قصہ اس کا یہ ہے کہ جب فرعون غرق ہو گیا، اس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ قصہ اردن کا ہے۔ اردن میں ٹھہرے ہوئے تھے، یعنی فرعون سے امن ہو گیا، سکون ہو گیا، تو یہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب مصیبت سے نجات ملی ہے اور سکون کا سانس آیا ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی شریعت ملے تو ہم اس کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 30 راتیں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں اور روزہ رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، اعتکاف کیا کہ 30 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت یا کتاب ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30ویں روز کے بعد مسواک کر لی، اور مسواک اس لیے کی تھی کہ روزے دار کا پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک ناگوار بو آتی ہے، ایک تو دانتوں کے گندا ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک وہ معدہ خالی رہنے کی وجہ سے اس کی تبخیر اور بخارات سے ایک ناگوار قسم کی بو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس روزے دار کے منہ کی بو کی بڑی قدر ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زائل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید 10 راتیں اور اعتکاف کا حکم دیا تاکہ وہ بو پھر پیدا ہو جائے۔ اس طرح 40 راتیں ہو گئیں۔ تو یہی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 راتوں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہاں طور پر آ کر اعتکاف کیے ہوئے ہیں، اور پیچھے قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ آئے تھے کہ وہ قوم کا خیال رکھیں۔ اس قوم میں سامری لقب کا ایک اور آدمی تھا، نام اس کا بھی موسیٰ تھا۔ اس نے یوں کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل نے جس رات نکلنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے ان کی عورتیں ان کے گھروں میں کام کرتی تھیں، تو جس طرح ملازم اور مالک کا ایک تعلق بن جاتا ہے، جو آدمی جہاں کام کرتا ہو، خادم ہو، اس کا اپنے بڑوں کے ساتھ جن کے وہ کام کیا کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے کسی نہ کسی درجے میں بے تکلفی کا، یا ایسا بن جاتا ہے کہ کوئی چیز ملازم مانگ لیا کرتے ہیں اپنے مالکوں سے، جس طرح ہمارے یہاں بھی چلتا ہے۔ تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کی عورتوں نے، فرعون کے جو عورتیں تھیں ان کے گھروں میں، جن کے گھروں میں یہ کام کرتے تھے، قوم فرعون کی عورتیں، ان سے زیور مانگ لیے تھے کہ ہمیں زیور پہننے کے لیے دے دیں، ہمارے ہاں کوئی شادی ہے تو واپس آپ کو کر دیں گے۔ وہ زیور لے کر بٹور کر یہ لوگ راتوں رات نکل آئے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ، وہ جو سامری تھا، وہ جب یہ لوگ بحر احمر کے کنارے پر تھے، جب اللہ تعالیٰ نے مدد کی ان کی اور سمندر کو میں سے اللہ تعالیٰ نے رستہ بنا دیا، تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی مدد کے لیے بنی اسرائیل کی نصرت فرشتے کر رہے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ ان کی سواری، ان کی گھوڑی جہاں جہاں قدم رکھتی ہے وہاں وہاں سبزہ اگتا ہے، یعنی گھوڑی پاؤں رکھ کے اٹھاتی ہے تو وہاں سبزہ اگتا ہے خشک جگہ پر۔ تو اس نے پہچان لیا کہ یہ بڑی برکت والی مٹی ہے جو اس جانور کے پاؤں کی ہے۔ اس سامری نے وہ مٹی محفوظ کر لی تھی، اسے معلوم تھا کہ اس مٹی میں کوئی زندگی کا خاص اثر ہے۔ جب فرعون ڈوب گیا، انکامن ہو گیا، اس نے تمام بنی اسرائیل سے زیور اکٹھے کیے اور ان کو پگھلا کر ایک بچڑا ڈھالا سونے چاندی کا،
ایک بچڑے کا قالب بنایا سونے چاندی کا، اور اس کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی۔ وہ مٹی جو منہ میں ڈالی تو وہ بچڑا ایسے آواز نکالنے لگا جیسے بیل کی آواز ہوتی ہے، جیسے اس کی اپنی آواز ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہے ہمارا خدا۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کی تلاش میں پتہ نہیں کہاں چلے گئے، وہ تو یہ پڑا۔ تو بنی اسرائیل اس بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ سب نے نہیں کیا، لیکن بہت سو نے کیا۔ کچھ منع کرنے والے تھے، لیکن قریباً 70,000 لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس کا ذکر ہے، فرمایا کہ پھر تم نے بچڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا، بعد تم ظالمون، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی۔ ظلم ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اور الہ برحق کتنی بڑی قدرت دکھا رہے ہیں اپنی، کتنے بڑے معجزے کا ظہور ہوا کہ سمندر میں سے راستہ خشک بنا دیا، فرعون کو سامنے ڈبو دیا، اور اس اللہ کا تعارف کرانے والے پیغمبر گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام لینے کے لیے، اور پیچھے اس پیغمبر کی تمام تعلیمات کو بھی پس پش ڈال دیا۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا اسے بھی بھول گئے، فراموش کر دیا۔ جو معجزہ آنکھوں دیکھا تھا اس کو فراموش کر دیا، اور کیسے ایک سونے چاندی کے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بہت محنت کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے، روکتے رہے، یہ قوم نہیں رکی تھی، اور انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر کرو اور قدر پہچانو۔ یہ معافی کیسے ہوئی تھی، اس کا ذکر چند آیات کے بعد آ رہا ہے، اور یہاں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قصے میں ترتیب نہیں ہے، یعنی بچڑے کی جو معافی کا ذکر ہے وہ بعد میں، یعنی وہ معافی ہوئی کیسی، کس عمل کے بعد، اس عمل کا ذکر بعد میں، پہلے فرما رہے ہیں کہ معاف کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید قصوں کی کتاب نہیں ہے، قصہ بیان کرنا مقصد بھی نہیں ہے، واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، واقعے کے جو نتائج ہیں نظر ان پر ہے۔ تو واقعے کے جو اجزاء ہوتے ہیں، ایک قصے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے قصے، چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، وہ واقعات اگر نتائج کے اعتبار سے جدا جدا ہیں تو ان کو جدا جدا ہی ذکر کیا جائے گا، اور ان میں موقع کی مناسبت سے یعنی تقدیم و تاخیر ہوتی رہے گی۔ بعد والی بات پہلے بھی ذکر کی جا سکتی ہے کیونکہ اس کا نتیجہ ہو رہا ہے۔ ترتیب سے اگر ذکر کی جائے تو وہ نتیجہ جو مقصود ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک ہم نے ناظرین سورۃ البقرہ کی 52 آیات پڑھ لی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔